بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. वब्तलुल यतामा, इब्तला का माना आजमाइश करना, आजमाना, जांचते रहना, इम्तहान लेना। वब्तलुल यतामा, और यतीमों का इम्तहान लेते रहो, उनको जांचते रहो। इसका तल्लुक पिछली आयत के साथ है जिसमें अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमाई थी कि यतीम बच्चे जब तक समझदार न हो जाएं, जाहिल हों, नावाकिफ हों और बलूगत की उम्र को न पहुँचें, उस वक़्त तक उनको उनके अमवाल हवाले न करो ताकि वो माल ज़ाया न कर दें। अब उसी हवाले से अल्लाह ताला ने आगे ये बात इरशाद फरमाई कि माल है तो यतीमों के, उनको आपने वापस करने ही करने हैं, लेकिन कब करने हैं उसके बारे में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि यतीम बच्चे जो हैं उनको जांचते रहो, उनका इम्तहान लेते रहो, देखते रहो, हत्ता के इज़ा, जब बलगुन निकाह, वो निकाह की उम्र को पहुंच जाएं। जब यतीम बच्चे निकाह की उम्र को पहुंच जाएं तो उन्हें देखते रहो, जांचते रहो, उनका इम्तहान लेते रहो।
فَإِنْ آنَسْتُمْ فَإِنْ پس اگر آنَسْتُمْ تم محسوس کرو منہم ان سے رشدن لیاقت صلاحیت، یعنی انہیں جانتے رہو اور جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، مراد یہ ہے کہ بالغ ہو جائیں، جب وہ یتیم بچے بالغ ہو جائیں تو پھر دیکھو کہ ان کی صلاحیت کیسی ہے، وہ مال کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، مال کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں یا مال کو بھی ضائع کرنے والے ہیں۔ اگر وہ باصلاحیت ہیں اور سمجھدار ہو گئے ہیں، اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے مال کو اچھی طرح استعمال کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَادْفَعُوا پس پلٹا دو، دے دو، ادا کر دو، الیہم اموالہم ان کی طرف ان کے مال۔ آگے اللہ فرماتے ہیں مثال کے طور پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی نکاح کی عمر کو پہنچتے پہنچتے باقی وہ اتنا سمجھدار بھی ہو جائے کہ بزنس کرنے لگے اور مال کو اچھی طرح استعمال کر سکے، اس کا مال ضائع نہ ہونے پائے۔ اس لیے دونوں شرطیں اللہ نے رکھی ہیں، ایک تو یہ کہ بلوغت سے پہلے ان کو مال نہ دو، یہ تو بات واضح طور پہ فرما دی کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچے تب انہیں دینے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ دوسری شرط لگا دی کہ نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی اگر آپ محسوس کریں کہ مال محفوظ رکھنے کی صلاحیت ہے ان میں، مال کو ضائع نہیں کریں گے، تو پھر یہ دوسری شرط پوری کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے مال ان کو واپس کر دو۔ اور ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بالفرض اگر نکاح کی عمر کو پہنچنے کے بعد بھی آپ محسوس کریں کہ ان میں ابھی صلاحیت نہیں ہے کہ مال ان کو دیا جائے، ابھی وہ مال کو محفوظ نہیں رکھیں گے، ضائع کریں گے مال کو، اس صورت میں پھر جو ولی ہے یتیم کا، جس کے پاس یتیم کا مال ہے، اس کو اللہ نے ہدایت دی، اور وہ ہدایت یہ ہے وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ پھر یہ تو بات درست ہو گئی کہ پھر تھوڑا اور انتظار کرو، 1 سال 2 سال اور دیکھو، جب یتیم بچوں میں یہ صلاحیت بالغ بھی ہو جائیں اور بالغ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سمجھداری بھی اتنی آ جائے، اتنے وہ باصلاحیت ہو جائیں کہ اپنے مال کو اچھی طرح استعمال کر سکیں، اس وقت کا پھر انتظار کرو۔ لیکن اس وقت کا انتظار کرنے کے ساتھ یہ ہدایت فرمائی وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا، لیکن تم ایسا نہ کرنا کہ اسراف کر کے اس کا مال کھانا شروع کر دو۔ اسراف کا معنی بلا ضرورت خرچ کرنا، اسراف کا معنی بلا ضرورت خرچ کرنا۔ یتیم کا مال ہے اور ابھی آپ کو 1 سال یا 2 سال اور دیکھنا ہے یتیم بچے کو کہ اس میں صلاحیت پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، اس دوران اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کا مال جو ہے بلا ضرورت خرچ کر کے اڑا نہ دینا۔ یہ جس وجہ سے تم نے روکا یتیم سے، وہ حرکت تم خود کرنے لگو کہ اس کے مال اڑانا شروع کر دو۔ جتنی اس کی ضرورت ہے یتیم کی، وہ ضروریات اس کی پوری کرتے رہو، لیکن فضول خرچی کر کے اس کے مال کو ضائع نہ کرنا۔ وَبِدَارًا، بیدارن بدری جسے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی میں اس کے مال کو خرچ نہ کرنا، اسراف بھی نہ کرو اور جلدی بھی نہ کرو مال خرچ کرنے میں۔ ان یکبروا، کہ وہ بڑے ہو کے جب کچھ عرصہ گزر جائے گا، بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم سے مطالبہ کریں گے اور مطالبہ کرنے سے پہلے ہی اس کا مال ختم کر دیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تم یتیم کو نہیں دے رہے مال، اسی مقصد کے لیے تمہیں بھی اس مال کی حفاظت کرنی چاہیے اور اس مال کو اڑا نہیں دینا چاہیے، اس مال کو خود تمہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جس بات کی توقع تم یتیم سے کرتے ہو یا جس لیے تم نے روک رکھا ہے کہ وہ اس کو ضائع نہ کر دے، اڑا نہ دے، وہی پھر ہدایت اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ولی کو بھی دی کہ تم بھی ایسا نہ کرنا کہ اس کے مال کو فضول خرچی کر کے جلدی جلدی اڑا دو کہ بڑا ہو کے کل کو یہ ہم سے مطالبہ کرے گا اور ہم سے مانگے گا۔
آگے اللہ فرماتے ہیں ومن کان غنیا، اب یہ جو یتیم کا ولی ہے، سرپرست ہے، جس کے پاس یتیم کا مال ہے، اس کو دوسری ہدایت یہ دی اللہ نے ومن کان غنیا، اور جو ولی یتیم کا سرپرست غنی ہے فَلْيَسْتَعْفِفْ، اس کو چاہیے کہ وہ، عفت کسے کہتے ہیں؟ عفت، بچنا، گناہ سے بچنا، بے حیائی سے بچنا، فحاشی سے بچنا، برائی سے بچنا. فَلْيَسْتَعْفِفْ، اسے چاہیے کہ وہ بچ کے رہے یتیم کے مال سے. جو آدمی غنی ہے اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال سے بچ کے رہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ حق الخدمت نہ وصول کرے. وہ یتیم کی خدمت کر رہا ہے، یتیم کی ضروریات پوری کر رہا ہے، اس کے مال کی حفاظت کر رہا ہے. اب اپنا حق الخدمت جو ہے غنی آدمی کو وصول نہیں کرنا چاہیے. اس کو روک دیا گیا کہ تمہیں اللہ نے مال بہت دیا ہے، تم یہ تو لالچ نہ کرو کہ میں نے یتیم کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے، میرا گھر استعمال کرتا ہے، میرے بستر استعمال کرتا ہے، میری دوسری چیزیں گھر میں رہتا ہے، میں مہینے کا 200-300 ریال اس کا کاٹ لیا کروں. فرمایا کہ یتیم سے تمہیں اللہ نے بے نیاز کیا ہے، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، غنی کیا ہے، لہذا تم حق الخدمت اس سے وصول نہ کرو، اس پہ احسان کرو. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اور گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کسی یتیم پہ ظلم کیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یتیم کے ساتھ احسان کا اور نیکی کا معاملہ کرو، اس کا مال بھی محفوظ رکھو، اور جو تم اس کی خدمت کر رہے ہو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، غنی بنایا ہے، تم طمع اور لالچ کر کے اس کے مال سے پیسے نہ کاٹو، بلکہ اس کی حق الخدمت، اس کا حق الخدمت جو ہے وہ اللہ سے لینا. اللہ تمہیں اجر اور ثواب دے گا اس کا. آگے فرمایا کہ ومن کان فقیرا، اور جو ولی یتیم کا فقیر ہے، محتاج ہے، تنگ دست ہے، فلیاکل، اسے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ یتیم سے حق الخدمت وصول کر لے. فلیاکل، بس وہ کھا لے بالمعروف، معروف طریقے سے. معروف طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا آدمی اس سے ہر مہینے حق الخدمت لے لے کہ اگر کوئی دوسرے آدمی کو پتہ چلے تو وہ یہ نہ کہے کہ یہ تو بڑا ظلم کر رہا ہے، اس نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے اور اس کی ضروریات پوری کر رہا ہے، کمی بیشی کبھی ادھر سے ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے ہو جاتی ہے، جو تھوڑا بہت خرچ ہوتا ہے اس کا حق الخدمت لینے کی اجازت تو ہے محتاج کو. لیکن فرمایا کہ معروف طریقے کے مطابق اس کا حق الخدمت لو، اس سے اس میں ظلم اور زیادتی نہ ہو، جتنا مناسب ہے اتنا لو اس سے. آگے پھر فرمایا کہ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس جب تم ادا کرو، الیہم طرف ان کی، اموالہم ان کے مال. اب یتیم ماشاءاللہ بالغ ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یتیم اپنے مال کو سنبھال لے گا، کاروبار خود کر لے گا، سمجھدار ہو گیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کا مال تم واپس کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو یتیموں کا مال واپس کرتے ہوئے 2 گواہ بنا لو، 2 یا 3 گواہ بنا لو کہ میں نے یتیموں کا مال اتنا میرے پاس آیا تھا، اس میں سے اتنا خرچ ہو گیا اور اتنا مال میں یتیموں کا واپس کر رہا ہوں، تاکہ بعد میں اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے یا کوئی گلہ شکوہ پیدا ہو جائے تو گواہ موجود ہونے چاہیے کہ ہاں واقعی اس نے اتنا مال ان کا واپس کر دیا، بعد میں کوئی بدمزگی پیش نہ آئے. لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی بات یہ ارشاد فرما دی وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا،
وکفا اور کافی ہے باللہ اللہ کی ذات حسیبہ حساب لینے والی. اصل گواہ کون ہے؟ اصل گواہ تو اللہ ہے. بندوں کی گواہی جو ہے وہ تو ایک عارضی ہی چیز ہے، ایک دنیاوی انتظام ہے معاملات کو سنبھالنے کا، معاملات کو سنوارنے کا ایک عارضی سا انتظام ہے کہ 2 بندوں کو 3 بندوں کو گواہ بنا لو کہ ہاں جی اس نے اتنا مال لیا تھا، یہ خرچ ہوا، یہ خرچ ہوا، باقی اتنا مال جو ہے یتیم کو یہ واپس کر رہا ہے. لیکن فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ معاملہ گواہوں کی گواہی تک نہیں ہے. اصل جو گواہ ہے، جو ذات دیکھ رہی ہے، جو ذات نگرانی کر رہی ہے، جو تمہارے دلوں کے بھید سے واقف ہے، حساب اس نے لینا ہے. وہ تمہارے ہر معاملے کا حساب لے لے گا. اس کو بھولنے نہیں دیا اللہ نے. اس آیت سے علماء نے ایک اور مسئلہ بھی مستنبط کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دین کی کوئی بھی خدمت ہو، یہ تو یتیم کی خدمت کے حوالے سے اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو غنی ہے اس کو روک دیا کہ تم غنی ہو، تم اس کا حق الخدمت نہ لینا، اور جو محتاج ہے اس کو اجازت دے دی کہ معروف طریقے سے تم یتیم کے مال سے حق الخدمت وصول کر سکتے. اس سے علماء نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ دین کی کوئی بھی خدمت اگر انسان کر رہا ہے، اگر تو وہ غنی ہے، حاجت مند نہیں ہے، تو اس کو اس دین کی خدمت کا معاوضہ نہیں لینا چاہیے. اگر مسجد میں امام ہے، نماز پڑھاتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے اور خود کاروبار کرتا ہے، اچھا بزنس ہے، ماشاءاللہ غنی ہے، حاجت مند نہیں ہے، اس کو لینا حرام ہے، منع ہے. فلیستعفف، وہ بچا رہے مال لینے سے، نہ لے، اللہ کی رضا کے لیے کام کرے. ہاں اگر کوئی فی الواقع حاجت مند ہے، کوئی محتاج ہے اور وہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے رخصت نکلتی ہے ایسا ایسے کہ وہ اپنا حق الخدمت لینا چاہے تو وہ حق الخدمت لے، تو انشاءاللہ اس پہ مواخذہ نہیں ہے، اس کے لیے رخصت ہے. لیکن دین کا خدمت کرنے کا معاوضہ ویسے لینا جو ہے، اس آیت کے حوالے سے بھی اور ویسے انبیاء کی جتنے بھی مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اس میں بار بار یہی بات فرمائی، ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ لوگوں مجھے تم سے کچھ نہیں لینا، میں تو سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، میرا اجر اور ثواب اللہ کے ذمے ہے، جو کچھ مجھے لینا دینا ہے اللہ سے لینا ہے، تم سے کچھ لینا دینا نہیں. جہاں یہ بات اس آیت سے معلوم ہوتی ہے اور واضح ہے کہ جو غنی ہے وہ دین کی خدمت کا معاوضہ نہ لے، اور جو حاجت مند ہے وہ دین کی خدمت کا معاوضہ لے، تو اس کے لیے رخصت ہے انشاءاللہ. وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے غنی کیا ہے ان کو بلا معاوضہ دین کی خدمت کرنا چاہیے. اس جو اللہ نے مال دیا ہے اس کا شکر یہ ہے کہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ محتاجوں پہ چھوڑنے دو دین کا کام، کہ محتاج جو ہیں وہ ہر مہینے بیچارے تنخواہ لیتے رہیں اور مسجد کی کمیٹیوں کی طرف اور جو چودھری ہیں ان کے منہ کی طرف دیکھتے ہیں ہر مہینے کہ چودھری صاحب کیا دیتے ہیں کیا نہیں دیتے. جو غنی لوگ ہیں وہ خود آگے بڑھے اور دین کا کام کریں بلا معاوضہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کو باعزت اور باوقار طریقے سے کام کریں دین کا. فقیروں اور محتاجوں پہ دین کا کام چھوڑنے دیں. آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تو کچھ حقوق تھے یتیموں کے حوالے سے جو اللہ نے بتایا. دیکھیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کا ذکر فرمایا وہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کا معاملہ سر فہرست رکھا ہے. اول درجے میں یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں بار بار، ابھی پچھلی جو درس تھا اس میں اللہ نے فرمایا کہ یتیموں کے مال پہ دستدرازی کرنا، ان کے مال کو ہڑپ کرنا خوباً کبیرہ گناہ ہے. یہاں فرمایا کہ وہ آگے آیت آ رہی ہے کہ وہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں.
ارایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. بار بار یتیموں کا اس طرح سے ذکر آنا جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم جس طرح آج ظلم کیا جاتا ہے یتیموں پہ، بیواؤں پہ، مسکینوں پہ، بالکل ویسا ہی حال اس وقت تھا. اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ دبا ہوا، سب سے زیادہ بے سہارا اور سب سے زیادہ معاشرے میں کم درجے کا طبقہ تھا، اس کے حقوق کا اللہ نے تحفظ فرمایا. اور اللہ کے رسول نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں دو ضعیف لوگوں کے حقوق حرام کرتا ہوں، ان کا حق مارنا. دو ضعیف لوگوں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں میں. پہلا یتیم کا حق اور دوسرا عورت کا حق. اور اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی یہ ضعیف جو مخلوقیں ہیں ان کا ذکر آگے پیچھے کیا ہے. پہلے اللہ نے یتیموں کے حقوق کا تحفظ کیا اور اس کے بعد پھر آگے عورتوں کے حقوق کا تحفظ ہے. اس میں مسائل ہیں وراثت کے اور مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، اولاد کے حوالے سے، والدین کے حوالے سے. یہ وراثت کا مسئلہ سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑا سا ٹف ہے، تھوڑا سا یوں کہہ لیجیے کہ اکتانے والا، کیونکہ سمجھ سارے لوگوں کو آتی نہیں ہے اس کی، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں. وراثت کے جو مسائل ہیں اس کو علم الفرائض کہا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کا علم خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. اور فرمایا کہ دنیا سے سب سے پہلے وراثت کا علم ہی اٹھایا جائے گا. لوگ اس میں دلچسپی نہیں لیں گے، اس کو جاننے کی، اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور فرمایا کہ میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں اور تم مسائل سیکھو اور دوسروں کو بتاؤ. یہ علم الفرائض جو ہے ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ دو آدمی وراثت کی وجہ سے جھگڑیں گے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہوگا کہ یہ مسئلہ یوں ہے. اس لیے فرمایا کہ علم الفرائض جو ہے خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ. لیکن اتنا ایک موٹا سا اصول ویسے ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے ہیں. ان سے ایک تو یہ بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام نے کتنا تحفظ کیا ہے ہر آدمی کے حق کا، ہر آدمی کے حق کا کتنا تحفظ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود ان کے حقوق جو ہیں وہ متعین کر دیے. وراثت کے معاملے میں دو موٹی سی اصطلاحات ہیں، وہ ذہن میں رکھیے. کچھ حصے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مقرر فرما دیے ہیں، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا، فلاں کو اتنا حصہ ملے گا. جن کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الفروض. اصحاب الفروض وہ ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر فرما دیے. اب کچھ لوگ وہ ہیں جن کے حصے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائے، اور اقرب ہونے کے حوالے سے، رشتہ داری ہونے کے حوالے سے، قرابت داری ہونے کے حوالے سے ان کو بھی میت کے وراثت سے حصے ملتے ہیں. ان کو عصبہ کہا گیا ہے. اور پھر آگے اس کی مزید تفصیل ہے، لیکن ایک موٹی سی بات اتنی دیر میں رہنی چاہیے. اصحاب الفروض وہ ہیں جن کے حصے خود قرآن نے بتا دیے. عصبہ وہ ہیں جن کو حصے قرابت داری کی وجہ سے ملتے ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں. پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی للرجال نصیب، للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے، مما اس چیز سے ترک الوالدان، ترک الوالدان جو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور جو چھوڑا قریبی رشتہ داروں نے. آگے فرمایا وللنساء، اور اسی طرح عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے،
مما جو چھوڑا ترک والدین نے والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے مما کلا اس وراثت سے یا اس مال سے جو کہ کلا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، من ہو او کاسورا یا زیادہ ہو یا کثیر ہو. اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ والدین کا اللہ نے الگ سے ذکر فرمایا کہ جو والدین چھوڑ جائیں اس میں حصہ ہے اولاد کا یا دوسرے لوگوں کا. والاقربون اور جو اقرب لوگ چھوڑ جائیں، اقرب لوگ، والدین سے اقرب اور تو کوئی نہیں ہے، اقربون میں والدین بھی شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے والدین کا ذکر ان کی اہمیت کے پیش نظر کیا ہے. والدین بھی اقرب میں شامل ہیں، لیکن والدین کی اہمیت کے پیش نظر ان کا الگ سے ذکر فرما کے آگے پھر اقربون کا لفظ استعمال فرمایا ہے. دوسری بات یہ کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، نہ بیوی کو، نہ بیٹی کو، نہ بہن کو، کسی بھی صورت میں ان کے وراثت کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ جو نابالغ بچے تھے ان کو بھی نہیں ملتا تھا. اس آیت کے روح سے جو نابالغ بچے ہیں، خواہ وہ باپ والے ہیں یا یتیم ہیں، ان کے وہ بھی للرجال میں آ جاتے ہیں. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب والد فوت ہوتا ہے یا کوئی بھی آدمی فوت ہوتا ہے، اگر اس کی اولاد ہونے والی ہو، ابھی عمل ہو چکا ہے اور پیدائش اس کی وفات کے بعد ہوئی لیکن اس وقت حمل موجود تھا، تو وہ بھی اس حصے میں شریک ہو جائے گا، للرجال میں وہ بھی شامل ہے، اس کو بھی محروم نہیں کر سکتے. اور یہی معاملہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پوری آیت کا ایک حصہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ وراثت میں مردوں کا حصہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ایک ہی حصے میں للرجال والنساء کا لفظ استعمال فرما کے اکٹھا کیا جاتا، عورتوں کے حصے کی اہمیت کے پیش نظر، کیونکہ ان کا حصہ مارا جاتا تھا، ان کا حصہ غصب کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ عورتوں کا نام لے کے وہی الفاظ دوبارہ دہرا دیے. جس طرح مردوں کا حصہ ہے وراثت میں، اللہ فرماتے ہیں ویسا ہی حصہ اللہ نے عورتوں کے لیے بھی مقرر کر دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عورتوں کو وراثت سے محروم کرنا جو ہے وہ بڑا کبیرہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی ہے. جیسا حصہ مردوں کو ملے گا اللہ کا مقرر کیا ہوا، ویسا ہی اللہ کا مقرر کیا ہوا حصہ عورتوں کو دینا پڑے گا. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی مما کلا من ہو او کسر، خواہ وہ وراثت چھوڑنے والا مال تھوڑا چھوڑے یا زیادہ چھوڑے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ جو کپڑے ہیں میت کے وہ بھی آپ بلا اجازت ادھر ادھر نہیں کر سکتے. اس کی ایک ایک چیز جو اس کی ملکیت سمجھی جاتی ہے، جو اس کی ملکیت میں تھی، وہ ساری کی ساری بطور وراثت تقسیم ہوگی. وراثت تقسیم ہونے سے پہلے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میت کی چیزیں ادھر ادھر کر دے یا اپنی مرضی سے خود لے لے، خواہ تھوڑی چیز ہو یا زیادہ ہو، خواہ کیش میں ہو یا زمین ہو، کاروبار ہو، کیسی بھی اس کی جائیداد ہے یا ملکیت ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا جب تک تقسیم نہ ہو، اس کے حصے نہ کر دیے جائیں، کسی کو لینے کی اجازت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں نصیباً، یہ حصے ہیں مردوں کے بھی اور عورتوں کے بھی، مفروضاً طے کر دیے گئے. عورتوں اور مردوں کے حصے
اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں. اب ان حصوں میں کسی کو وصیت کرنے کی یا ادھر ادھر کرنے کی اجازت نہیں ہے. اکثر لوگ ہمارے ہاں یوں کرتے ہیں جی یہ میں نے اپنی بیوی کے نام لکھ دیا یا بیوی کو ہدیہ کر دیا یا میری یہ جائیداد جو ہے میری اولاد نہیں ہے تو یہ سارے کا سارا بیوی کے نام وصیت کر دیا یا فلاں بیٹے کے نام سارا کر دیا ہے یا فلاں کو دے دیا ہے. وصیت کا ذکر آگے آ رہا ہے. وصیت کرنے کی ان لوگوں کے بارے میں اسلام میں اجازت نہیں ہے جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے. ماں کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا, ماں کے لیے الگ آپ وصیت نہیں کر سکتے کہ اس کو میرے مال سے اتنا اور دے دینا. بیوی کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا. اب کسی شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق میں کوئی وصیت کرے کہ میری بیوی کو وراثت سے اتنا حصہ ملے گا اور فلاں مکان بھی میری بیوی کو دیا جائے. یہ غیر شرعی ہے. جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں ان کے بارے میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے. وصیت کرنے کی اجازت 1/3 مال سے ان کے لیے ہے جن کے حصے اللہ نے مقرر نہیں فرمائے, جن کے حصے اللہ نے شریعت میں بتائے نہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى اذا حاضر, اور جب حاضر ہو یا موقع آ جائے قسمتا تقسیم کرنے کا. اذا حاضر, جب حاضر ہو آ جائے کس وقت قسمتا تقسیم کے وقت. اولو القربى قریبی حاضر ہو, کون؟ قریبی رشتہ دار. تقسیم کے موقع پہ وراثت تقسیم ہونے کا موقع ہے اور تقسیم کے موقع پہ بعد غیر ورثہ مسکین اور محتاج یا رشتہ دار بھی جن کا حصہ متعین نہیں کیا گیا وہ رشتہ دار بھی آ جائیں, یتیم آ جائیں, والمساکین اور مسکین آ جائیں جن کا وراثت سے تعلق نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَارْزُقُوهُمْ, تو ان کو بھی کچھ رزق دو, کچھ حصہ دو ان کو بھی. من ہو, اس سے, وراثت سے. اب وراثت سے حصہ دینے کے بارے میں بھی علماء نے یہ وضاحت کی ہے اگر تو سارے کے سارے ورثاء تقسیم کے وقت موجود ہوں جن کے حصے بنتے ہیں اور وہ اس بات کی اجازت دے دیں کہ ہاں فلاں جو سوالی آ گیا یا محتاج آ گیا یا فلاں کوئی رشتہ دار آ گیا مانگنے کے لیے, اگر تو سارے کے سارے اس بات پہ راضی ہو جائے کہ دینا چاہیے وراثت سے تو پھر دیا جائے. لیکن اگر کوئی غیر حاضر ہو اور جیسا علماء نے لکھا ہے کہ جو نابالغ ہے اس کی اجازت اعتبار نہیں ہے اس کا, بلکہ جب وہ بالغ ہوگا تب اس کی اجازت قابل اعتبار سمجھی جائے گی. اگر کوئی نابالغ ہے تو پھر اس کی اجازت جو ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس صورت میں اگر کوئی غیر حاضر ہے, موجود نہیں ہے, تب بھی جو وراثت کا مال ہے اس سے یتیموں کو مسکینوں کو نہیں دیا جائے گا, بلکہ جب مال تقسیم ہو جائے گا تو جو مال حصے میں آئے گا اس کا مالک اپنے حصے میں سے دے یتیم کو یا مسکین کو یا محتاج. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے رغبت دلائی ہے اس بات کی کہ تقسیم کے موقع پہ اگر غیر متعلق لوگ آ جائیں, کوئی سوالی آ جائیں, کوئی محتاج اور مسکین آ جائے مانگنے کے لیے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا, وَقُولُوا اور کہو لہم واسطے ان کے, قولاً بات, معروفہ نیکی کی. اگر کسی وجہ سے آپ وراثت سے یتیموں کو, مسکینوں کو, سوالی کو نہیں دینا چاہتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ناراض نہ ہونا, ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا, کسی اچھے طریقے سے ان کو ٹال دو. اچھا بھائی جو مرنے والا ہے اس نے کوئی ایسی وصیت نہیں کی
یا ابھی ہم اس نتیجے پہ نہیں پہنچے کہ کب اس کو تقسیم کیا جائے. کسی ایسے اچھے طریقے سے سوالی کو ٹال دو جس سے اس کا دل نہ دکھے یا جس سے اس کی بے عزتی نہ ہو یا اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی سوالی محتاج آئے، پہلی بات تو یہ فرمائی رغبت اس بات کی طرح کہ اس کو کچھ دو اس سے تم بھی. جو مال اللہ تعالیٰ تمہیں بغیر محنت کے دے رہا ہے، اسی مال سے اگر تمہیں کسی کو دینا پڑے تو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے فضیلت والی کہ مال دو اس کو. اور اگر کسی وجہ سے تم مال نہیں دے سکتے تو پھر فرمایا کہ اچھے طریقے سے نیکی کی بات کر کے، اچھی بات کر کے اس کو ٹال دو. آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو مال تقسیم کرنے والے ہیں. جو مال تقسیم کرنے والے ہیں وراثت کا، اب یہ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آج وہ ایک میت کا مال تقسیم کر رہے ہیں، کل کو کوئی ان کا مال بھی تقسیم کرنے والا ہوگا. کل کو یہ وقت تمہارے اوپر بھی آنے والا ہے. اس لیے فرمایا کہ آج جو کام تم کر رہے ہو یہ تم اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اللہ کے حضور جواب دہی کے خوف سے یہ کام کرو. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو، اور یہ تصور کرنا چاہیے لو ترکو، اگر وہ چھوڑ جاتے من خلفہم اپنے پیچھے ذریتن ضعافن، ذریت اولاد، ضعافن کمزور سے مراد چھوٹی عمر کی، نابالغ. خافو علیہم، خافو تو ان کو کس طرح کے خوف اور اندیشے لاحق ہوتے اپنی اولاد کے بارے میں. جب آدمی مرنے لگتا ہے، اولاد چھوٹی ہو، اللہ تعالیٰ نے وہ وقت یاد دلایا ہے کہ تم موت کے بستر پہ پڑے ہو اور تمہیں پتا ہے اولاد تمہاری چھوٹی ہے. اب کیسے کیسے دل میں وہم اور گمان آتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے بعد میرے بچوں کے ساتھ کوئی ظلم کرے گا، زیادتی کرے گا، کوئی ان کے ساتھ نیکی کرے گا یا نہیں کرے گا، کوئی خیر کا معاملہ کرے گا، کیسا ہوگا یہ، ان کی زندگی دکھوں والی ہوگی سکھوں والی ہوگی. ایک انسان جا رہا ہے، 100 خدشے ہیں. اللہ تعالیٰ نے عین انسان کی مزاج اور طبیعت کے مطابق باتیں کہی ہیں جو واقعی عملاً ہوتی ہیں ساری باتیں. فرمایا کہ تم یہ تصور کرو کہ اگر تم موت کے بستر پہ پڑے ہو، تمہاری اولاد چھوٹی چھوٹی ہو، تو تمہیں کیسے کیسے خدشے دل میں آئیں گے اور کیسے کیسے خوف لاحق ہوں گے کہ میری اولاد میں پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور تمہیں وہ آدمی کتنا اچھا لگے گا جو یہ کہے کہ بھائی تم اولاد کی فکر نہ کرو، تمہاری اولاد کے ساتھ پہ ہم ہاتھ رکھیں گے، تمہاری اولاد کا سہارا بنیں گے، اولاد کا فکر نہ کرنا. اور اگر کسی بارے میں یہ خدشہ ہو کہ میری اولاد پہ ظلم کرے گا تو کتنے انسان کو تکلیف اور دکھ ہوتا ہے کہ فلاں انسان سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کرے میری اولاد کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے انسانوں کو یہ وقت دلا کے کہ یہ وقت تم پہ بھی آنے والا ہے. لہذا تم آج مال تقسیم کرنے بیٹھے ہو تو جو یتیم بچے ہیں یا جو وارث ہے اس کی بیوی بیوہ ہو گئی ہے اور بچے یتیم ہو گئے ہیں، ان کا مال خود ہڑپ نہ کرنا، ان کے حصے دو ان کو ٹھیک ٹھیک طریقے سے. جتنے اللہ نے حصے بتائے ہیں وہ سارے ان کو دینے ہیں. اس کی بیٹی کو بھی دینا ہے اور اس کے بیٹوں کو بھی دینے ہیں، اس کی بیوہ کو بھی دینے ہیں، اس کے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کو بھی دینے ہیں. جس کا حصہ بنتا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کو حصے دو ان کے. کتنی سخت اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے. جہاں تک حصوں کا تعلق ہے وہ تو ممکن ہے کہ ہمارے ذہن میں پوری طرح بات بھی آئے یا نہ آئے، لیکن یہ بات تو بہرحال ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا زور دیا ہے اس بات پہ اور کتنی سخت تاکید فرمائی ہے اس معاملے میں کہ لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ اس دنیا اور اللہ کے رسول نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگوں یہاں پہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کر لو. حتیٰ کہ فرمایا کہ اگر کسی نے کسی آدمی کو تھپڑ مارا ہے
یا کسی آدمی کو گالی دی ہے تو یہاں معافی کرا لو اس سے، اس لیے کہ قیامت کے دن حقوق تو ادا کرنے پڑیں گے، اور حقوق ادا کرنے کے بعد تمہارے پاس مال دولت نہیں ہوگا، وہاں پہ حقوق ادا کیے جائیں گے نیکیوں کے ساتھ۔ جس پہ ظلم ہوگا، جس پہ کوئی زیادتی کی ہوگی، جس کا حق مارا ہوگا، وہ آئے گا اور تمہاری نیکیاں لے کے چلا جائے گا، وہاں پہ حقوق کی ادائیگی ضرور ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے ان الملک، کہ میں آج بادشاہ ہوں، ان الدیان، میں آج حقوق دلانے والا ہوں، اور کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کسی دوسرے کا حق ادا نہیں کر لے گا، اور فرمایا کوئی جہنمی اس وقت تک جہنم میں نہیں جائے گا جب تک لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر لے گا، اور فرمایا کہ آدمی ایک آئے گا قیامت کے دن اور اس کے بے شمار دفتر ہوں گے نیکیوں کے، بڑے بڑے گٹھڑے بھر کے لائے گا نیکیوں کے، نمازیں بھی ہوں گی، صدقہ خیرات بھی ہوگا، عمرے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، لیکن فرمایا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کے ساتھ بدعہدی کی ہوگی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہوگا، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا، فرمایا کہ ظلم کیا ہوگا وہ آئے گا کہ نیکیاں لے جائے گا، جس کی غیبت کی ہوگی وہ آئے گا کہ اس کی نیکیاں لے جائے گا، جس پہ ظلم کیا ہوگا وہ آئے گا اس کی نیکیاں لے جائے گا آ کے، اور جب ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی فرشتے کہیں گے یا اللہ اس کی تو نیکیاں اب ختم ہو گئیں، اللہ فرمائیں گے کہ جس کے حق اس نے دینے ہیں ابھی، اب اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈالتے جاؤ، جس کا حق مارا گیا وہ حق لینے کے لیے آئے گا، نیکیاں نہیں ہوں گی، اللہ فرمائیں گے کہ حقدار کے گناہ اس پہ ڈالو، فرمایا یوں حقوق ادا ہوں گے قیامت کے دن۔ اور اللہ کے رسول نے تو اپنی مثال خود سامنے پیش کر کے دکھا دی، مرض الموت پہ فرمایا لوگوں کو، جب بیماری کی حالت تھی تو فرمایا کہ لوگوں جس نے مجھ سے کوئی حق لینا ہو مجھے بتاؤ، آج میں آج حق دینے کے لیے تیار ہوں۔ ایک آدمی اٹھا، یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں آگے آ جاؤ، آ کے مجھ سے بدلہ لے لو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میرا بدن اس وقت بغیر کپڑے کے تھا، آپ کے بدن پہ کپڑا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کپڑا ہٹا دیا کہ میں اپنا کپڑا ہٹاتا ہوں، آگے مجھ سے بدلہ لے لو۔ صحابی نے آگے بڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوم لیا، یا رسول اللہ میں تو یہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بات خود کر کے دکھا دی کہ جس کا حق دینا ہے یہاں حق ادا کر لو۔ فرمایا کہ قیامت کے یہاں کی بےزتی جو ہے یہ کوئی بےزتی نہیں ہے، قیامت کی دن کی بےزتی کے مقابلے میں یہ بڑی تھوڑی بےزتی ہے دنیا کی، قیامت کی بےزتی برداشت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مثال دے کے بات سمجھا دی کہ تم خود اپنے تصور کر لو کہ خود تم بستر مرگ پہ اگر پڑے ہو اور تمہاری بیوہ اور یتیم بچے تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں تو تمہیں کیسے کیسے خوف لاحق ہوں گے۔ لہذا جو میراث تقسیم کر رہے ہو، وراثت تقسیم کر رہے ہو، اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا، کسی کا حق میں کمی بیشی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ آگے فرمایا فَلْيَتَّقُ اللَّهَ، پھر یہ بات ارشاد فرمائی اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور بات بڑی سیدھی سیدھی کرو، ٹیڑھی میری بات نہ کرو، یوں یا نہ کرو، ہیر پھیر نہ ڈالو باتوں میں۔ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، سیدھی بات کرو گے اللہ تمہارے حالات سیدھے کر دے گا، تمہارے معاملے سیدھے کر دے گا، اور تمہارے معاملے سیدھے کرنے کے بعد تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ٹیڑھ میڑھ نہ ڈالو، اچھا جی نہیں مہینے کے بعد دے دیں گے، اچھا 2 مہینے کے بعد، اچھا جی میرا بھی کاروبار نہیں چل رہا، مجھے بھی خسارہ ہو رہا ہے۔ فرمایا نہیں، سیدھی سیدھی بات کرو، جس کا حق دینا ہے مرتے ہو مر جاؤ، حق ادا کرو، اپنے آپ کو بیچ دو، لیکن جس کا قرض دینا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے
پھر زندہ ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر شہید ہوتا ہے. فرمایا 3 دفعہ فرمایا کہ شہید ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے ذمہ قرض باقی ہے تو جنت میں نہیں جائے گا. 3 دفعہ بھی شہید ہو کے آ رہا ہے اللہ کی راہ میں. جس کا دینا ہے حق، جب تک وہ حق دیتا نہیں جب تک جنت میں نہیں جائے گا. جس کا دینا ہے، خواہ وہ قرض ہے یا کوئی بھی حق ہے، وہ سیدھا سیدھا ٹیڑھ میڑھ نہ کرو، بہانے نہ کرو، ادھر ادھر کی باتیں نہ کرو. قولوا قولا سدیدا، بالکل سیدھی سیدھی بات کرو. آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی جو اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں. پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ وراثت تقسیم کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، اور جن کے جو حصے بنتے ہیں وہ ان کو حصے ادا کرو. آگے یہ بات ارشاد فرمائی ان الذین، بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامی، یتیموں کا مال، ظلمن، ناحق طریقے سے، ظلمن کھاتے ہیں مال ان کا، حق نہیں بنتا ان کا. انما یاکلون فی بطونہم نارا، انما بے شک یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارا جہنم کی آگ. اس دنیا میں تو وہ آگ نظر نہیں آتی، نوٹ بڑے اچھے لگتے ہیں، انسان کہتا ہے جی اتنا مجھے مل گیا، یا اتنا میں نے غصب کر لیا، اتنا میں نے مال لے لیا، آج تو بڑا اچھا لگتا ہے وہ. لیکن فرمایا کہ اگر تم حقیقت میں دیکھو تو وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہیں، اور اس سے واسطہ پڑنے والا ہے، کوئی آدمی اسے بھاگ کے نہیں جا سکتا. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ داخل ہوں گے سعیرا، بھڑکتی ہوئی آگ میں. اب یہ ساری ہدایات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے اگلی آیت میں حصے بتائے ہیں کہ مرنے والا جو ہے اس کو، اس کے بعد جو اس کے ورثاء ہیں ان کو کتنے کتنے حصے ملیں گے. پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی یوصیکم اللہ فی اولادکم، یوصیکم وہ وصیت کرتا ہے تم کو اللہ تعالیٰ، فی اولادکم تمہاری اولاد کے معاملے میں، للذکر واسطے مذکر کے، واسطے مرد کے، مثلو برابر، حظ الانثیین، انثا کا معنی مؤنث یا عورت، اور یہ تثنیہ ہے انثا کا، انثیین. انثیین کیا ہو گیا؟ 2 عورتیں. ذکر کیا ہو گیا؟ ایک مرد. اور انثیین کیا ہو گیا؟ 2 عورتیں. پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی قاعدے اور کلیے کے طور پہ کہ جو تمہاری اولاد میں لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کے حصے تم نے کس طرح بنانے ہیں؟ لڑکی کو 1 اور لڑکے کو 2. لڑکے کا 2 حصہ ہوگا اور لڑکی کا 1 حصہ ہوگا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشی بوجھ والد کی وفات کے بعد کس پہ آنے والا ہے؟ لڑکے پہ آنے والا ہے. گھر کا بوجھ جو ہے وہ کس کے ذمہ آنے والا ہے؟ وہ لڑکے پہ آنے والا ہے، لڑکی پہ آنے والا نہیں ہے. بہن جو ہے اگر والد فوت ہو گیا ہے تو لڑکی کا کفیل یا لڑکی کا سرپرست کون بنے گا؟ بھائی بنے گا. اس لیے جس پہ گھر کا بوجھ پڑنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دگنا حصہ دیا ہے، اور یہ بالکل انصاف کے مطابق ہے اور عقل کے مطابق ہے. اس کو زیادہ ملنا چاہیے، برابر نہیں ہونے چاہیے اس سے. بلکہ یہ اللہ نے احسان کیا عورت پہ کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے وہ تو بھائی کے ذمہ ہے، اور کفالت کی ذمہ داری ہوتے ہوئے بھی لڑکی کو حصہ 1 دے دیا. دیکھیں کفالت کا مطلب یہی ہے کہ اس کے سارے چھوٹے موٹے اخراجات جو ہیں لڑکی کے وہ اس کے بھائی کے ذمہ آ گئے. لیکن بھائی پہ معاشی ذمہ داریاں ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے بہن کو محروم نہیں کیا، اس کو بھی 1 حصہ دیا ہے. یہ تو شریعت کا احسان ہے.
آگے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، یہ تو اس صورت میں قاعدہ ہوگا جب اولاد میں لڑکے بھی ہوں گے اور لڑکیاں بھی ہوں گی۔ آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر اولاد میں لڑکیاں ہیں، فوق اثنتین، 2 سے زائد، اگر اولاد میں لڑکے نہیں ہیں صرف لڑکیاں ہیں اور وہ لڑکیاں 2 سے زائد ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں یا 2 ہیں، 2 کا بھی وہی حکم ہے، جو 2 سے زائد کا حکم ہے 2 کا بھی وہی حکم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَلَهُنَّ، پس ان ساری لڑکیوں کے لیے، فَلَهُنَّ، ان ساری لڑکیوں کے لیے ثلثا، ثلثا کیا ہے جی؟ ثلث کسے کہتے ہیں؟ 1/3 کو، اور یہ لفظ کیا تھا اصل میں؟ ثلثان، تسنیہ کا 2/3 ہو گیا، نون گرا ہوا ہے، ثلثا کا معنی 2/3، ثلث کا معنی 1/3 اور ثلثا کا معنی 2/3۔ 2/3 کس کا ہوا حصہ؟ جب صرف لڑکیاں ہوں اور وہ لڑکیاں 2 ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو جتنی بھی وراثت ہوگی اس کا 2/3 جو ہے وہ لڑکیوں میں تقسیم ہوگا، سارے کا سارا، خواہ وہ جتنا بھی آئے، 2 لڑکیاں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، وہ 2/3 ہی سب میں تقسیم ہوگا۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر لڑکی ایک ہو، اگر لڑکی ایک ہو تو پھر اس کے لیے آدھا، آدھا جو ہے وہ باقی وہ رسا کے لیے، میت کا لڑکا نہیں ہے صرف ایک لڑکی ہے، اس صورت میں آدھا حصہ لڑکی کو ملے گا، باقی آدھا دوسرے ورثاء کو ملے گا۔ اور اگر لڑکیاں 2 ہیں یا 2 سے زائد ہیں تو اس صورت میں 2/3 لڑکیوں کو ملے گا اور باقی 1/3 باقی ورثاء کو ملے گا۔ آگے فرمایا کہ والے آبا وائے، اور اگر اب فرمایا کہ دوسری ایک اور صورت یہ ہے کہ ماں باپ بھی زندہ ہوں، والے آبا وائے ہے، میت کے باپ، ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، لکل واحد منہما، ماں باپ دونوں میں سے ہر ایک کو السدس کتنا ہو گیا؟ 6، 1/6، باپ کو بھی 1/6 اور ماں کو بھی 1/6۔ اس صورت میں جب والدین زندہ ہیں، مما تارا کا، اس مال سے جو میت نے چھوڑا، ان کان لہو ولدن، ان کان لہو ولدن، اگر ہو اس کے لیے اولاد، یعنی میت کی اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، میت کی اولاد بھی ہے، والدین بھی ہیں، اس صورت میں والدین کو کتنا ملے گا؟ 1/6 والد کو، 1/6 والدہ کو، باقی کہاں چلا جائے گا؟ اولاد میں، باقی اولاد میں چلا جائے گا۔ اور اولاد کی پہلے اللہ نے بتا دی تقسیم، وہ کیسے ہوگی؟ اگر لڑکیاں اور لڑکے ملے جلے ہیں تو لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصے، اور اس کی تقسیم کا بڑا سیدھا سا طریقہ ہے کہ جتنے لڑکے ہیں ان کو 2 سے ضرب دے لیں، مثال کے طور پہ 5 لڑکے ہیں، 2 لڑکیاں، سارے حصے کتنے بنیں گے؟ 12 حصے بنیں گے۔ 5 لڑکے ہیں، ان کو 2 ملنا ہے، 5 × 10، 10 وہ ہو گیا، اور لڑکی کو 1 ملنا ہے، ان کے 2 وہ حصے ہو گیا، 12 حصے ہو گیا۔ اسی طرح اگر لڑکے 3 ہیں اور لڑکیاں 5 ہیں تو کتنے حصے بنیں گے؟ 3 × 6، 6 حصے لڑکوں کے ہو گئے
اور ایک ایک حصہ 5 لڑکیوں کا 11 حصے ہو گئے. یہ تقسیم بڑی آسان ہے. فرمایا کہ ماں باپ بھی ہیں اولاد بھی ہے. اس صورت میں 1/6 ماں کو 1/6 باپ کو. اس کے بعد جو مال بچے وہ مال جو ہے سارے کا سارا تقسیم ہوگا اولاد میں. اولاد میں اگر ملے جلے ہیں تو پھر بھی بتا دیا کہ اس کی تقسیم کیسے ہوگی. اور اگر ایک لڑکی ہے پھر بتا دیا کیسے ہوگی. اگر 2 لڑکیاں ہیں یا 2 سے زائد ہیں پھر بتا دیا کیسے ہوگی. اور اگر ایک ہی لڑکا ہو تو پھر ماں باپ بھی ہیں لڑکا ایک ہے بس. ہاں 1/6 ماں کو 1/6 باپ کو باقی سارے کا سارا بیٹے کو. باقی سارے کا سارا بیٹے کو. جب تک ذکر نرینہ اولاد ہے آدمی کی جب تک وراثت کا مال باہر نہیں جائے گا سوائے والدین کے بشرطے کہ وہ زندہ ہو. اچھا یہ صورت تب ہے جب والدین زندہ ہے اور اولاد بھی ہے. اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین زندہ ہو وہ صورت اللہ تعالیٰ نے آگے بتائی ہے. وہ یہ ہے فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ. اور اگر میت کی اولاد نہ ہو وَوَارِثَهُ أَبَوَاهُ اور اس کے وارث کون ہیں؟ صرف والدین ہیں. وارث جو ہے وہ صرف والدین ہیں. تو پھر اس صورت میں فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ماں کو کتنا آئے گا 1/3. اور چونکہ باپ ہے اور اس کا حق اسی طرح ہے جیسا بیٹے کا ہے. ماں کو 1/3 دینے کے بعد باقی کتنا بچا 2/3. 2/3 کس کو جائے گا باپ کو. مال ختم سارے کا. دیکھیے نا جس طرح نرینہ اولاد موجود ہے نرینہ اولاد کے ہوتے ہوئے مال وراثت باہر نہیں جائے گی. اگر باپ زندہ ہے تو باپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی مال باہر نہیں جائے گا. اس میں سے صرف 1/3 جو ہے وہ ماں کو ملے گا. باقی رہ جاتا ہے 2/3. وہ 2/3 سارے کا سارا باپ کو چلا جائے گا اور باپ ختم ہو جائے گی. اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر والدین ہیں یا نہیں ہیں ہے تو ان کا حصہ ہے 1/6 اور 1/6. اور باقی جتنے بھی ہے خواہ بیٹا ایک ہی کیوں نہ ہو یا پھر 2 ہو 3 ہو جتنے بھی ہوں سارے کا سارا اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا اور معاملہ ختم ہو جائے گا. ادھر ادھر مال نہیں جائے گا. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ. اور اگر اس کے بھائی اخوہ جو ہے یہ ویسے تو اخن کی جمع ہے. اخوہ جو ہے اخن کی جمع ہے اور اخ کا معنی بھائی بہن اس میں شامل نہیں ہے. لیکن جب اخوہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا تو چونکہ وراثت کے مسائل ہیں اولاد کا مجموعی طور پہ ذکر ہو رہا ہے اس لیے یہاں پہ اخوہ کا لفظ جو ہے یہ بہن بھائیوں سب کے لیے استعمال ہوا ہے صرف بھائیوں کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس میت کے بہن بھائی ہیں فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ اس صورت میں ماں کو کتنا ملے گا 1/6 ملے گا. باقی کتنا رہ گیا 5/6 1/6 ماں کو ملے گا تو باقی 5/6 وہ کہاں جائے گا وہ باپ کے پاس جائے گا. اگر باپ نہیں ہے تو پھر جائے گا دوسری طرف بھائیوں کے پاس. اگر باپ موجود ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا باپ کا معاملہ بالکل بیٹے جیسا ہے. باپ کے ہوتے ہوئے دوسری طرف نہیں جائے گا جس طرح بیٹے کے ہوتے ہوئے دوسری طرف نہیں جائے گا. اب ماں بھی ہے باپ بھی ہے اور بہن بھائی بھی ہیں. اس صورت میں بہن بھائیوں کی طرف کچھ نہیں جائے گا
بلکہ 1/6 ماں کو چلا جائے گا اور باقی 5/6 باپ کو چلا جائے گا. لیکن یہ حصے جو اللہ نے فرمائے ہیں اس کے آخر میں اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی من بعد وصیت. یہ میراث کب تقسیم ہونی ہے؟ من بعد وصیہ، وصیت کے بعد. یوصی بہا، جو مرنے والے نے کی، وہ وصیت جو مرنے والے نے کی وہ وصیت پوری کی جائے، اس کے بعد میراث تقسیم کی جائے. اور دوسری بات آؤ دین، یا پھر اگر میت پہ دین ہے، قرضہ ہے، تو وہ بھی ادا کرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی. وہ بھی ادا کرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی. میراث کے بارے میں علماء نے جو مسائل لکھے ہیں ان میں یہ ہے، اگرچہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب یہ رکھی کہ وصیت کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا اور دین کا ذکر بعد میں فرمایا ہے. دین کا ذکر بعد میں فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دین جو ہے یہ ضروری نہیں کہ ہر میت پہ ہو. عموماً ہر مسلمان کوشش یہ کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس پہ کوئی قرض نہ ہو. اس لیے دین چونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر میت پہ ہو، اگرچہ وہ اہم ہے وصیت سے، لیکن اس کے باوجود دین کا ذکر اللہ نے بعد میں فرمایا کہ یہ ضروری نہیں ہر میت پہ ہو، لہذا اس کو بعد فرما دیا. لیکن وصیت کے بارے میں چونکہ حکم ہے کہ وصیت کرنی چاہیے ہر آدمی کو، اگرچہ یہ حکم وصیت کا حصے بنانے سے پہلے کا ہے. ہاں البتہ اگر آدمی اپنے مال کی 1/3 کی وصیت کرنا چاہے تو وہ اس کو اجازت ہے. اپنے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور وہ وصیت کن کے لیے ہوگی؟ وہ وصیت جن کے حصے اللہ نے نہیں بتائے، جن کے حصے شریعت نے نہیں بتائے، جن کے حصے شریعت نے بتا دیے ہیں ان کے بارے میں وصیت کرنا منع ہے. جن کے حصے اللہ نے خود بتا دیے یا اللہ کے رسول نے بتا دیے، ان میں کمی بیشی کرنا یا ان کے بارے میں وصیت کرنا منع ہے. ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. وصیت کس کے بارے میں کر سکتے ہیں؟ جس کا حصہ جو ہے وہ متعین نہیں. مثال کے طور پہ پوتا ہے، یتیم ہے اور بیٹا بھی ہے. ایک پوتا ہے جو یتیم ہے اور بیٹا بھی ایک زندہ ہے. دوسرا بیٹا تھا جو کہ فوت ہو گیا، اب اس کا یتیم پوتا ہے. اب اس میں میراث کی تقسیم کیسے ہوگی؟ پوتے کو جائے گی یا نہیں جائے گی؟ پوتے کو نہیں جائے گی. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. یہ چند سال پہلے پنجاب اسمبلی میں باقاعدہ ایک رکن اسمبلی نے اس کا باقاعدہ قرارداد پیش کی اور انہوں نے غلط طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ پوتے کو بھی میراث دی جائے گی. پوتے کو میراث نہیں دی جب بیٹا زندہ ہے. دیکھیے پوتا جو ہے وہ حکمی بیٹا ہے، نسبی بیٹا جو ہے وہ اقرب بیٹا وہ وہی ہے جو اپنا بیٹا ہے. پوتا جو ہے وہ اقرب بیٹا نہیں ہے، ابد بیٹا ہے وہ. اس لیے اقرب بیٹا ہوتے ہوئے اقربون، وہی بات ہے جو اللہ نے فرمائی. اقربون کا لفظ اللہ نے فرما کے یہ وعدے کر دیا اقرب کے ہوتے ہوئے ابد کو حصہ نہیں جائے گا. اقرب کے ہوتے ہوئے جو ابد ہے اس کو حصہ نہیں جائے گا. پوتا جو ہے وہ ابد بیٹا ہے اور بیٹا اپنا جو ہے وہ اقرب ہے. اقرب کے ہوتے ہوئے دوسری طرف نہیں جائے گا. لیکن ایک مرنے والا دیکھتا ہے کہ بھئی یتیم ہے اور ان کو مدد کی ضرورت ہے، اس کو شریعت میں تو حصہ نہیں ہے اس میں، لیکن وہ ویسے اس پہ ترس کھا کے رحم دلی کر کے دینا چاہتا ہے تو اپنے 1/3 مال سے اس کے لیے وصیت کر کے جا سکتا ہے. وہ جائز وصیت ہے. جس کا حصہ نہیں تھا اس کو اس کی
حالت دیکھتے ہوئے، تنگ دستی دیکھتے ہوئے یا فقر دیکھتے ہوئے کوئی آدمی لکھنا چاہے وصیت وغیرہ، اس کی اجازت ہے. یا پھر ویسے ہی کوئی گاؤں کا یا شہر کا مسکین آدمی ہے، محتاج آدمی ہے، نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے حالات جو ہے وہ اچھے نہیں ہے، اس کی مدد کرنی چاہیے، اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں. لیکن 1/3 مال سے زیادہ اس کی بھی اجازت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اپنے پیچھے مال چھوڑ کے جاؤ اور تمہاری اولاد کا غنی ہونا اور معاش سے بے فکر ہونا اس بات سے بہتر ہے کہ تمہاری وفات کے بعد اولاد جو ہے وہ دوسروں کے دروازوں پہ جائے، دوسروں سے مانگتی رہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 1/3 جو ہے وصیت کر سکتے ہو، اور 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 جو وصیت کرو گے اپنے مال سے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس نیت سے تو وصیت کرنی نہیں چاہیے. حرام ہے کہ انسان جو حق شریعت نے دیے ہیں، جو حصے شریعت نے بنائے ہیں، اس حصے سے کسی کو محروم کرنے کے لیے وصیت کرنا یہ تو کبیرہ گناہ ہے. اپنے بھائی کی طرف آ رہا ہے، اپنی بہن کی طرف آ رہا ہے، یا کسی اور رشتے کی طرف آ رہا ہے، اور آدمی کو پسند نہیں ہے کہ یہ حصہ جو ہے فلاں کے پاس جائے اور وصیت کر جائے کہ اچھا یہ میرا اتنا مال جو ہے وہ فلاں کو بلا فلاں کو دیا جائے، حصے سے محروم کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے. جاتے ہوئے جہنم کی آگ مول لینے والی بات ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں یہ بات ارشاد فرمائی، آباؤکم و ابناؤکم، خواہ معاملہ تمہارے آباء و اجداد کا ہو، و ابناؤکم، یا معاملہ تمہارے بیٹوں کا ہو، لا تدرون، تم نہیں جانتے، ایہم اقرب لکم نفعا، ایہم اقرب لکم نفع، کہ تمہیں نفع پہنچانے والے تمہارے باپ زیادہ ہے یا تمہاری اولاد زیادہ ہے، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے. لہذا تقسیم کرتے ہوئے یا وصیت کرتے ہوئے کسی کے حق میں کمی بیشی نہ کرو. اللہ نے جو حصے بنا دیے اس پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو حصے بنا دیے اس پہ راضی ہو جاؤ، اور کھلے دل سے شرح صدر سے تسلیم کرو کہ جو اللہ نے حصے بنائے ہیں اسی میں خیر اور بلائی ہے، اور یہ حصے ہمیں ادا کرنے ہیں، یہ حصے ہمیں دینے ہیں. اس میں اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرو، اس لیے کہ یہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تمہارے ماں باپ تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے یا تمہاری اولاد تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے. اللہ نے جو کام کیا وہ بڑی حکمت کے ساتھ کام کیا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کس کو جو حصہ دیا گیا اس میں کتنی خیر اور بھلائی ہے اور کس کو کتنا حصہ جانا چاہیے. لہذا شرح صدر کے ساتھ اللہ کے بنائے ہوئے حصے جو ہیں ان کو قبول کرو. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کے بنائے ہوئے حصے ہیں، اللہ کے طے کردہ حصے ہیں، اللہ کے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالی علم رکھتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ نے جو حصے بنائے ہیں اور جو تقسیم کی ہے اس کی بنیاد اللہ کا علم اور اللہ کی حکمت ہے. لہذا ان کو برضا و رغبت قبول کرنا چاہیے اور برضا و رغبت انہیں ادا کرنا چاہیے. ان کے بارے میں کسی کے دل میں تنگی نہیں آنی چاہیے، ناگواری محسوس نہیں کرنی چاہیے. اور اس بارے میں ایک تو یہی بات ہے کہ تقسیم کرنے، میراث تقسیم ہونے سے پہلے تجہیز و تکفین جو ہے میت کی وہ کیسے ہوگی؟ وہ بھی میت کے مال سے ہوگی. میت کے مال کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ خود میت ہے. اپنے مال کی سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میت ہے. میت جس طرح اپنی زندگی میں اپنے پہننے کے لیے کپڑے جو ہے وہ لینے کا حقدار تھا، اسی طرح مرنے کے بعد بھی سب سے پہلا حق جو ہے اپنے مال پہ میت کا ہے. لہذا میت کے مال سے ہی اس کا کفن دفن تیار کیا جائے.
اس پہ جو بھی خرچ آئے گا وہ میت کی مال سے کیا جائے گا، اور اس کے بعد دوسرا چیز جو ہے وہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا. اور قرض میں صرف یہی چیز نہ سمجھی جائے کہ اس نے کسی سے پیسے لیے تھے اور وہ ادا کرنے ہیں، بلکہ اگر اس نے کوئی منت مانی تھی وہ بھی اس سے ادا کی جائے گی. نظر مانی تھی، جائز نظر. اگر اسے زکوٰۃ دینی تھی، زکوٰۃ ادا نہیں کر سکا، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اگر اس پہ کوئی کفارہ آتا تھا کسی گناہ کی وجہ سے، وہ کفارہ اس نے ادا نہیں کیا، وہ اس کے مال سے کفارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس نے کوئی چیز رہن رکھی تھی وہ اس کا پیسہ ادا کرنا چاہیے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی پیسے کے معاملات ہیں وہ میت سے متعلق کسی بھی انداز سے اس پہ آتے ہوں، وہ پہلے اس کے اپنے معاملات جو ہیں وہ صاف کرنے ہوں. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ اس کی وصیت پوری کرنی ہے، اور وصیت بھی جیسے کہ میں نے عرض کیا 1/3 مال سے، اور جائز وصیت. ناجائز وصیت پوری نہ کرنے کا حکم ہے، اور ناجائز وصیت کو بدلنے کا بھی حکم ہے کہ سرپرست میں سے اگر کوئی علم رکھنے والا ہے اس کو اجازت ہے اس بات کی کہ ناجائز وصیت کو بدل دے، اور اگر خود علم رکھنے والے نہیں ہیں تو کسی اہل علم سے پوچھ کے اس کی ناجائز وصیت کو جائز وصیت میں بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تقسیم میراث ہے، اور تقسیم میراث کے معاملے میں دو چیزیں اللہ کے رسول نے واضح طور پہ ارشاد فرمائی ہے. ایک تو یہ کہ قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملے گی، قاتل کو مقتول کی وراثت نہیں ملے گی. اگر کسی نے وراثت کے تمے میں قتل کر دیا، وراثت کے تمے میں قتل کر دیا، پچھلے دو اخبار میں خبر بھی آئی تھی کہ نواسے نے اپنے نانے کو اور نانی کو نانے کے ہاں اولاد ہونے کے بعد گھر کے 5 افراد کو قتل کر دیا وراثت سے محروم ہونے کے دکھ سے. کیا میں وراثت سے محروم ہو جاؤں گا؟ گھر کے 5 افراد کو قتل کر دیا، جو بچہ پیدا ہوا تھا اس کو بھی، نانے کو بھی، نانی کو بھی، اور بھی جو گھر کے افراد تھے سب کو قتل کر دیا. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ اس طرح کا قتل جو ہے قاتل کو مقتول کی وراثت سے حصہ نہیں دیا جائے. اور دوسرا حکم یہ ہے اس بارے میں کہ کافر کی وراثت مسلمان نہیں لے گا، مسلمان کی وراثت جو ہے وہ کافر کو نہیں ملے گی. ایک آدمی ہے وہ خود مرضی ہو گیا، اب وہ کافر ہے، اب اس کی اولاد مسلمان ہے، اولاد جو ہے وہ اس کی وراثت نہیں پائے گی. یا باپ مسلمان ہے، خدا نخواستہ اولاد مرضی ہو گئی، اب باپ کو اپنی اولاد کی وراثت سے حصہ نہیں لینا چاہیے، نہیں ملے گا اس کو. وعلى هذا القياس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعفا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. پچھلے درس میں ایک بھائی نے لکھا تھا کہ قصص کے بارے میں ہے اچھا اور درس قرآن کی سی ڈی بنتی اور جو بھائی لوگ کسی وجہ سے درس سننے سے قاصر ہیں سی ڈی کے ذریعے قرآن سے فیضیاب ہوں. ساتھ ہی دوسری طرح بھائی صاحب جو بڑی لگن کے آڈیو کیسٹ تیار کرتے ہیں ان کی ریکارڈنگ اتنی صاف نہیں ہوتی, ذرا ریکارڈنگ پر دھیان دیں. ریکارڈنگ کے بارے میں پہلے ایک دو حضرات نے توجہ دلائی ہے. ہمارے بھائی احتشام صاحب اور مسعود صاحب ریکارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں. اگر اس کا انتظام اچھا نہیں ہے تو پھر اس کا کوئی اور متبادل انتظام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو اس بارے میں دقت نہ ہو. اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ سوال لکھا ہے کہ ملکہ بلقیس کا تخت کا ذکر ہے قرآن مجید میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے بلقیس کا تخت. اس کے آنے سے پہلے تخت لے آئے. ایک جن نے کہا مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لا سکتا ہوں. پھر اسی مجلس میں سے ایک شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر سکتا ہوں. اور اس حوالے سے اصل سوال یہ ہے کہ یہاں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ولی اللہ کچھ نہیں کر سکتے اور ان کو اختیار نہیں ہے. یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ غیر معمولی یا جو عام آدمی کام نہیں کر سکتا انہیں کام کرنے کا اختیار ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کے حوالے سے ہی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اسی مجلس میں ایک آدمی جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے یہ کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے یہ لا سکتا ہوں. قرآن مجید میں ہے یہ. کتاب کا علم کس کے پاس ہے؟ کتاب کا علم ہے سب سے زیادہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ نبی کے پاس. تو وہ آدمی جس نے یہ بات کہی وہ کون تھا؟ اگرچہ قرآن میں اس کی وضاحت نہیں ہے لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ کتاب کا علم سب سے زیادہ نبی کے پاس ہوتا ہے. اور وہ خود اگر سلیمان ہی تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ میرے پاس کتاب کا علم ہے, میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آتا ہوں, اور یہ معجزہ ہے نبی کا. اب انبیاء کے معجزہ سے ولیوں کے اختیارات ثابت کرنے یہ بالکل ایک سینہ روی والی بات ہے. انبیاء کے معجزات سے ولیوں کے اختیار ثابت کرنے, اور پھر بات یہی ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح اگر آپ کاٹ کاٹ کے پڑھیں گے, یہی بار بار میں گزارش کرتا ہوں آپ سے,
قرآن مجید یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، گمراہی بھی اس سے ملتی ہے، ہدایت بھی ملتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ گمراہی کے چھوٹے چھوٹے دروازے جو ہے نا یہ رکھے ہیں ہمارا ہمیں عقل سے کام لینے کے لیے. عقل کی اس بات کی اللہ نے دعوت دی ہے، غور و فکر کرو، تدبر کرو. اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی سورہ بقرہ میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی نا کہ بعض آیات محکم ہیں اور بعض آیات متشابہ ہیں، اور متشابہ کے پیچھے کون پڑتے ہیں؟ گمراہ ہونے والے. متشابہ آیات کے پیچھے کون پڑتے ہیں؟ جس بھائی نے یہ ثابت کیا کہ ولیوں کے پاس اختیار ثابت ہوتے ہیں، انہوں نے یہ آیت قرآن میں نہیں پڑھی کہ لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تو لوط علیہ السلام گھبرا گیا کہ میری تو مصیبت آ گئی. کون بدکار ہے اور کون خوبصورت لڑکوں کو دیکھ کے ٹوٹ پڑے گی. اور حضرت لوط نے کیا بات کہی کہ میرے مہمانوں کی بےزتی نہ کرو اور میری بیٹیوں سے. یہ آیت نہیں پڑھی انہوں نے. اتنا بے بس ہو گیا نبی کو بھی اللہ نے اتنا اختیار نہیں دیا کہ اپنی عزت ہی بچا سکے. اپنی عزت بچانے کے لیے، مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے نبی نے بے بس ہو کے یہ بات کہی کہ میری بیٹیوں سے نکاح کر لو اور میرے مہمانوں کی بےزتی نہ کرو. اور پھر ایک بات نہیں، بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید میں. باقی انبیاء کی ساری باتیں چھوڑ دیجئے، مثالیں چھوڑ دیجئے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ لے لیجیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں کتنی دیر پریشان رہے، منبر پہ کھڑے ہو کے یہ بات ارشاد نہیں فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم میں سے کون آدمی ہے جو مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے؟ تم میں سے کون آدمی ہے جو مجھے اس آدمی، کون سا آدمی؟ عبداللہ بن ابی، جس نے یہ بہتان اٹھایا تھا، جس نے یہ طوفان بدتمیزی اٹھایا تھا، اس کے شر سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون ہے جو آدمی مجھے اس آدمی کے شر سے بچائے. اختیار کہاں گیا اللہ کے رسول کی؟ اتنی بے بسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے یہ بات کہیں. اور پھر طائف میں جب اللہ کے رسول گیا تو اللہ کے رسول کے اگر اختیارات ولیوں کے اتنے ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے اختیارات اس وقت کہاں گئے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یا اللہ جو کچھ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا ہے، یا اللہ اگر یا اللہ تو نے کن دشمنوں کے حوالے مجھے کر دیا ہے. یہ جو دعا ہے، دعا الضعفاء جسے ہم کہتے ہیں، کمزوروں کی اور ضعیف لوگوں کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے نکل کے مانگی دعا، اس میں اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی یا اللہ تو نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے. کتنی بے بسی کی بات ہے یہ کہ اللہ کا رسول یہ کہے کہ یا اللہ تو نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے، لیکن یا اللہ اگر تو اس حال میں بھی مجھ پہ راضی ہے تو مجھے شکوہ نہیں ہے تو اس سے. اگر اس حال میں بھی تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے شکوہ نہیں ہے، لیکن یا اللہ تو نے مجھے کن دشمنوں کے حوالے کر دیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں. اور اس کے باوجود اگر ایک انسان ضد کرے، سینہ روری سے کام لے، تو پھر انسان کی اپنی مرضی ہے. متشابہ آیات جن کے معنی واضح نہ ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو، لیکن پھر بھی علماء نے اس کی وضاحت کی ہے تاکہ لوگوں کو اس معاملے میں کوئی گمراہ نہ کر سکے کہ وہ جو آدمی تھا، کتاب کا علم تھا جس کے پاس، وہ خود حضرت سلیمان علیہ السلام تھے اور وہ معجزہ تھا ان کا. معجزے سے ولی کے اختیار ثابت نہیں ہوتے. ایک مسئلہ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں آدمی نے پوچھا ہے. شعبان کی پھر وہی بات ہے، جو باتیں مختلف ہی ہوں ان سے بچنا چاہیے اور جو متفق علیہ ہوں ان پہ عمل کرنا چاہیے. بہت زیادہ بات ہے یہ جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر سکے. عائشہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں رکھے ہیں. جتنے روزے شعبان میں رکھتے تھے اتنے روزے اور کسی میں نہیں رکھے. جو سنت کی اتباع کرنا چاہتا ہے، جس کو بہت زیادہ شوق ہے، یہ بڑی پکی اور بڑی واضح اور بڑی صحیح حدیث ہے، اس پہ عمل کر لے، انشاءاللہ بہت ہے. باقی جو ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ ساری کی ساری ضعیف اور موضوع احادیث ہیں، لیکن بعض علماء نے کسی حد تک
اس کا اعتراف بھی کیا ہے، لیکن چونکہ وہ بات اختلافی ہے، اختلافی باتوں سے بچے رہیں، اور جو پکی بات ہے، جو صحیح بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابتہ سنت ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس رقم میں زکوٰۃ اور صدقہ خیرات دونوں اکٹھے ہوں، اس رقم سے مسجد تعمیر کی جائے یا نہ کی جائے، اس رقم سے مسجد تعمیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ اور صدقات کی رقوم کو اکٹھا گڑبڑ نہ کیا جائے۔ زکوٰۃ کا پیسہ زکوٰۃ کی مداد میں لگایا جائے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ عبادت ہے، جیسی عبادت نماز اور روزہ ہے۔ کسی غیر متقی کو، کسی بے نماز کو، جس طرح کافر کو یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح بے نماز، ظالم، غاصب، کبیرہ کا مرتکب انسان، داڑھی منڈا، ایسے آدمی کو زکوٰۃ نہ دے۔ زکوٰۃ عبادت ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ دیں اس کو عبادت سمجھ کے، جو مدات اللہ نے بتائی ہیں انہی مدات میں دیں، اپنی عبادت کو ضائع نہ کریں۔ صدقات جو ہے ان کا معاملہ الگ ہے، وہ صدقات جو ہے وہ تو کافر کو دیں تو اس کا بھی ثواب ہے انشاءاللہ۔ زکوٰۃ صدقات کو آپ اپنی مرضی سے اور اپنی ثوابدید پہ جہاں استعمال کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان رقوم کو گڑبڑ نہ کیا جائے، اکٹھا نہ کیا جائے۔ یہ ایک تعاون ہے، اعلان ہے کہ مکتب صلحی کے زیر اہتمام 4 رجب 25 مئی بروز جمعہ عصر سے لے کر رات 9 بجے تک استراحہ ام القریٰ میں دعوتی پروگرام ہے، جس میں علماء کرام تشریف لائیں گے، اور اس میں کھانے کا بھی انتظام ہے اور دعوت کا دیا گیا ہے۔ اس میں بہن فوت ہوتی ہے، اس کی اولاد ہے، اس کا حصہ دینا ہوگا۔ یہ اتنا مختصر سا سوال ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وراثت میں حصہ ان کا ہے جو زندہ ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہے، یہ دونوں شرطیں ہیں وراثت تقسیم کرنے کے لیے۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں وراثت تقسیم کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ وراثت تقسیم کرنے کے لیے انسان کا دنیا سے فوت ہو جانا، چلے جانا، یہ شرط لکھی ہے علماء نے۔ آدمی دنیا سے جب رخصت ہو جائے تو جو مال باقی چھوڑے اس کو تقسیم کریں، وہ ہے وراثت زندگی میں۔ ہاں البتہ ایک صورت ہے، اگر اس بات کا ڈر ہو کہ بعد میں اولاد میں فتنہ پڑے گا، کوئی بیٹا جو ہے وہ زیادہ زور آور ہے، زیادہ تگڑا ہے، زیادہ جارے قسم کی جارحیت کرنے والا ہے، وہ اس سے نہیں دے گا یا زیادہ ظلم کرے گا یا ایسا فتنہ ہو، تو اس کے بارے میں پھر ایک رخصت کی گنجائش ہے کہ انسان اپنی زندگی میں دے دے، دوسروں کو بھی سارے اسے تقسیم کر دے۔ لیکن شرط ہے یہ علماء نے رکھی، ایک تو وراثت لینے والا خود زندہ ہو۔ جب زندہ جو وراثت کا حصے دار بنتا ہے وہ زندہ نہیں ہے تو اس کی اولاد کو نہیں جائے گی۔ جیسے کہ میں نے گزارش کیا کہ پوتا جو ہے اگر والد فوت ہو چکا تو پوتا ہے، پوتے کو نہیں جائے گی۔ اگر بیٹا ہوتا تو اس کو جانی تھی، لیکن وہ فوت ہو چکا۔ اب یہ نہ کریں کہ چونکہ بیٹے کو جانی تھی لہذا پوتے کو بھی جانی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ زندہ ہونا وارث کا یہ ضروری ہے، اور جو جس کی وراثت تقسیم ہونی ہے اس کی وفات ہونی یہ شرط ہے۔ گھر کی زمین میں بہنوں کا حصہ ہے جو کہ والد کی موجودگی میں گھر بنایا گیا، بالکل حصہ ہے۔ جو ملکیت والد کی تھی، جو گھر والد کی ملکیت تھا، اس گھر کی قیمت لگوائیں، کتنی قیمت ہے۔ اگر ایک بھائی یا کوئی اس کو خرید سکتا ہے تو وہ خرید لے، باقی حصے جو ہے وہ باقی بہن بھائیوں کو دیں یا حصہ داروں کو دیں، اور اگر کوئی خریدنے والا نہیں تو اس مکان کو بیچیں اور جتنے جتنے حصے آتے ہیں وہ تقسیم کریں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ میت کے پہنے ہوئے کپڑے بھی وراثت ہیں، ان میں سے بھی حصہ جانا چاہیے۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز جو ہے اس کو بھی تقسیم کرے اور اس کا بھی لحاظ کیا جائے، اور جو مکان ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ وسیلہ میں دعا میں وسیلہ بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھی یہ گزارش کی ہے کہ وسیلہ بنانا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ زندہ کو وسیلہ بنا لینا جائز ہے۔ وسیلے سے مراد یہی ہے کہ ایک انسان زندہ کوئی نیک آدمی، متقی آدمی ہے،
اس کے پاس جائے، اسے کہے کہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں. یہ تو جائز ہے، زندہ آدمی کے پاس جانا اور اس سے دعا کروانا یہ جائز ہے. لیکن جب آدمی فوت ہو جائے تو پھر اس کو دعا میں یہ کہہ کے وسیلہ بنانا کہ اس کے صدقے سے یا اس کے وسیلے سے یا اللہ دعا قبول فرما لے، یا اس کی قبر پہ جا کے یہ کہنا کہ اے فلاں تو میرے لیے اللہ سے استغفار کر یا میرے لیے اللہ سے دعا کر، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، جائز نہیں ہیں. پیری مریدی کیا جائز ہے کہ نہیں؟ بیعت کرنا کیسا ہے؟ اس کے بارے میں پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ دکانداری تو جائز نہیں ہے، پیسے کمانے اور جو جس طرح سے آج کل ہو رہا ہے یہ چیزیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ عجمی جو چیزیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں. البتہ امیر جو ہے، امیر سے مراد امام یا حکمران یا کمانڈر ان چیف. کمانڈر ان چیف جو ہے وہ مسلمان ہو، نیک اور صالح ہو، جہاد کے لیے بیعت لینا چاہتا ہو لوگوں سے، تو جو اہم لوگ ہیں ان سے بیعت لے لے تو باقی عام لوگوں سے بیعت اپنے آپ ہو جائے گی. اسی طرح امام یا حکمران جو ہے وہ کسی بات پہ بیعت لینا چاہے، یا ایک امام کی وفات کے بعد دوسرا امام بیٹھے حکمرانی پہ یا کرسی پہ اور وہ لوگوں سے بیعت لینا چاہے، تو یہ بیعت ایک جائز ہے، یہ بیعت درست ہے کسی خاص مقصد کے لیے لینی. لیکن یہ جو ہمارے ہاں روایت اور رواج بنا ہوا ہے یہ بالکل دنیا داری ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے. والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ کو شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ کفیل کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ زیر علاج ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے. ایک بھائی نے تیسری یا چوتھی مرتبہ پوچھا ہے قرآن مجید کی کتنی آیات ہیں. میرے خیال میں جتنے بھی اردو کے قرآن مجید ہیں سب پہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد وغیرہ لکھی ہوتی ہے، اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں جن سے انسان کی ہدایت کا تعلق ہے. مجھے تو یاد نہیں ہے، نہ ہی مجھے معلوم ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. لیکن انسان کی ہدایت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ایسی چیزیں جو ہیں انسان کو اگر واقعی دلچسپی ہے تو انسان کو تجسس کر کے خود مطالعہ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، علم کے میں اضافے کی بات ہے. لیکن سوال ایسے کرنے چاہیے جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو، وقت ضائع نہ کرے. برائے مہربانی اس درس کو دوبارہ لوٹایا جائے، وصیت کے حوالے سے. اسپیکر خراب ہے اور صحیح طرح سے سنا نہیں جا سکا. امید ہے انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ تو ہوئی ہوگی، اور جن لوگوں کو صحیح طرح نہیں سنا گیا وہ انشاءاللہ ریکارڈنگ سن سکیں گے. برائے مہربانی سامعین کو بتا دیں کہ راستے میں ڈبل پارکنگ کر کے دوسروں کو تکلیف نہ دیں. ہمارے سامعین ڈبل پارکنگ کر کے راستہ بند کر دیتے ہیں. جزاک اللہ خیر. سورہ مرسلات میں فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ آیت میں ترجمہ اور تفسیر. اس آیت میں حدیث سے مراد قرآن مجید ہے. میری بچی کی شادی کو 3 سال ہو گئے. اولاد کی نعمت سے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ صالح اور نیک اولاد نذیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں میری خالہ اور بیوی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. میرا بھائی پاکستان میں بیمار ہے، اللہ تعالیٰ شفا عاجلہ اور کاملہ عطا فرمائے انہیں. 16 نمبر کبری دلہ کے پاس درس قرآن حدیث ہو رہا ہے، شامل ہو کر اپنی اصلاح کریں. ایک بھائی نے وراثت کے بارے میں لکھا ہے مسئلہ. اگر 4 بیٹیاں اور ماں ہیں جس کی وراثت ہے، اگر یہ کوئی صاحب مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اللہ سے مل لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما.
عذب الباس رب الناس أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداء الدين اللهم نبر قلوبنا بنور الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين